تقدس مآب علماء اہل سنت، خصوصیت کے ساتھ قاضی شہر حضرت علامہ قمر الدین صاحب قبلہ، ناظم جلسہ حضرت علامہ کریم نظامی صاحب قبلہ، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب قبلہ، بالخصوص شاعر ہندوستان بلبل راجستھان جناب قاری محمد شریف صاحب قبلہ و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ حق حمدی والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعطرتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نماد رہائے بستراز کلید کرم خوشا، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہے، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں ہو سے پاک، ایک نظرداری برحال ماں پریشاں ہو سے پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حرب الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزتو حبیبم، مرضدارم سیارہ لا دوائے مگر الطاف تو باشر طبیبم، بڑی نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ درود پاک جلدی سے پیش فرمانے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجین بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک علی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل سعید میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے پاس محض 35 منٹ ہے، 34 منٹ ہے، 1 بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنا ہے۔ بس بڑی تیزی کے ساتھ جو میں بیان کروں اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنے دل کی تجوری تک لے کے جائیں اور اس کو محفوظ کر کے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر عمل کر کے زندگی میں تبدیلی پیدا فرمائیں۔ مجھ سے قبل آپ ہندوستان کا بہت مشہور شاعر مداح رسول جنہیں دنیا شریف پالی کے نام سے جانتی ہے، آپ ان کی پر اثر آواز سے کلام سماعت فرما رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی آواز آپ کے سینے کو منور کرے گی اور انشاءاللہ ان کے جملوں سے بھی آپ کی اصلاح ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اصلاح یقیناً نثر میں بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب زبانوں میں اثر ہو تو حسان بن ثابت کے جملوں سے گستاخوں کی تبدیلی زندگی بھی ہمیں اور آپ کے سامنے تاریخ بتاتی ہے۔ اسی لیے یہ الگ بات ہے، مولانا کریم نظامی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ فرمائشوں کی فہرست ذرا سا چھوٹی رکھا کیجئے تاکہ آنے والے مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ وہ یقیناً وہ تمام چیزیں پڑھ لیتا ہے جو وہ ضرورت خود سمجھتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ضرورت پیش آتی ہے آپ کی محبت میں یہ پڑھتے تو ہیں
لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ جس قدر محبت میں مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب کر نعتوں پر مچلتے ہیں، اگر اسی طریقے سے مستانہ وار مسجدوں کی طرف بھی آ جائیں تو پھر ہماری زندگی کا حلیہ بدل جائے گا۔ یقیناً میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت ہیں، اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمائی ہے، اور نعت شریف کی فرمائش کرنا یہ بھی اپنے مقدر کے عروج کی ایک نشانی ہے، ورنہ بدھو اور جمراتی شمراتی کے مقدر میں یہ مرحلہ کہاں آتا ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا خوانی سنے۔ لیکن مولا کریم صاحب کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی نعت سنتے ہیں تو خدا را اس لیول کی محبت بھی پیدا کریں، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا وہ واقعہ تھا، کسی نے امام اہل سنت کے سامنے اشعار پیش فرمائے تو بریلی کے قلندر نے اس اشعار کو سنا اور سنتے سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فاضل بریلوی ریل عاشق رسول، سچے عاشق رسول رونے لگے۔ جب رونے لگے کلام پورا ہوا مولا کریم صاحب، تو پھر جب کلام پورا ہو گیا سرکار اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اے کہنے والے، اے شاعر، اگر یہ جو اشعار ہیں یہ واقعی تیرے دل کی کیفیت ہے تو پھر میں تو تیرے قدم کو چومنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر صرف تو نے لفاظی کی ہے تو پھر تو کس نبی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے جس سے رب بھی نہیں چھپا، تو اس کے سامنے ایسے اشعار پڑھ کے مصطفیٰ کو دھوکہ دینے کی بات کرتا ہے۔ ناظرین جلسہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کے دل میں نعت کی محبت ہے تو پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھاؤ کہ جب چلو تو دیکھنے والا کہے محمد عربی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلو تو دیکھنے والا کہے کہ چہرہ بتا رہا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پروانہ ہے، یہ مصطفیٰ سے عشق کرنے والا ہے۔ اللہ والوں کی ذوات قدسیہ پر آپ نگاہ ڈالیں گے، ان کو جناب کپڑے خوبصورت ہماری طرح پہننے کے لیے ہماری طرح ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا باطن اس قدر روشن تھا کہ اس کی روشنی بظاہر متمیلے کپڑے کو چیر کر سامنے والے کے دل تک پہنچتی تھی اور اسے وہ اپنا دیوانہ بنا لیا کرتے تھے۔ اور اقبال کہتا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو، ارادت ہو، محبت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، گرد آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں تو سلطنت بنتی ہے بگڑتی ہے، اللہ والے جدھر نگاہ ڈالتے ہیں زندگیاں تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ شاہ جہاں خواب دیکھتا ہے کہ میں دلی کی جامع مسجد بنانا چاہتا ہوں، اور خواب میں وہ اللہ اکبر، مورخین لکھتے ہیں خواب میں وہ فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور کی زیارت کرتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے میں نے تاج محل بنوایا ہے اور میں نے پتہ نہیں کتنا خرچ کیا ہے اس پر، لیکن میں نے جو خواب دیکھا ہے ویسی مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے انجینئروں کو جمع کیا اور کہا میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کا نقشہ بناؤ۔ قصہ آپ نے سنا ہوگا مگر بات آ گئی تو بتاتا چلو بڑی تیزی سے۔ اب وہ بادشاہ ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا بادشاہ سلامت خواب آپ نے دیکھا ہے تو نقشہ میں کیسے بناؤں، زیادہ چونچا کی تو پہنچا دے گا اوپر، ایک لمحہ لگتا۔ بہرحال ساری انجینئروں نے اپنے حساب سے نقشے بنائے، بادشاہ دیکھتا نقشہ پھینک دیتا پھینک دیتا، دیکھتا کوئی نہیں، یہ نہیں۔ ایک انجینئر نسبت والا تھا، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ غالباً حدیث شریف ہے یا سرکار حسن بصری کا قول ہے کہ اپنے آپ کو اچھے لوگوں سے جوڑے رکھو، عمل اگرچہ برے ہوں گے لیکن اگر توبہ کرتے رہے تو نسبتوں کے صدقے اللہ مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اہل سنت ہے، اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ اصحاب کہف کی خدمت میں اگر کتا بیٹھا رہے تو اللہ والوں کو اللہ 300 سال تک زندہ رکھتا ہے، لیکن جو ان اللہ والوں کی خدمت کیا کرتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ اس کتے کو بھی 300 سال زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو جب وہ کتا ہو کر اگر خادم بنے تو اس کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے۔ ہم انسان ہو کر اپنے رب کعبہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ولیوں کی خدمت کریں تو یقیناً دنیا
دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، لیکن دل صاف ہونا چاہیے۔ شاہ جہاں کے پاس جب وہ انجینئر آیا، نقشہ بنایا، بات سمجھ نہیں آئی، وہ فقیر کے پاس پہنچا اور فقیر کی چوکھٹ پر جا کر کہتا ہے حضور میرے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، ایسی کوئی مسجد ہے، اس کا نقشہ چاہتا ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ لوگ تمام انجینئر پریشان ہیں۔ اللہ اکبر، اس بابا نے کہا ٹھیک ہے ابھی نقشہ دکھا دیتا ہوں۔ اپنی مقدس چادر اٹھائی اور اٹھا کر اس انجینئر کے سر پہ رکھی۔ ارشاد فرمایا کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں حضور ایک مسجد نظر آ رہی ہے۔ کہا جلدی سے نقشہ کھینچ لے۔ اللہ اکبر، نقشہ کھینچا، چادر ہٹائی، جیسے چادر ہٹانی تھی پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور سارا نقشہ ذہن میں آ گیا ہے، اب میں نقشہ تیار کر لوں گا، لیکن سرکار یہ کون سی جگہ تھی؟ فرمایا تجھے نقشے سے مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ یہ کون سی جگہ تھی؟ کہا نہیں، یقیناً نقشہ تو میں بنا لوں گا، لیکن آپ کی ذات پر یقین ہے کہ جو دکھا سکتا ہے وہ بتا بھی سکتا ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ فرمانے لگے یہ فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے جو کعبۃ اللہ شریف کے ٹھیک اوپر آسمانوں میں بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اب انہوں نے لے جا کے شاہ جہاں کے سامنے نقشہ پیش کیا۔ ہندوستان کا شہنشاہ سرکار شہاب الدین شاہ جہاں اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کہا یہ نقشہ کہاں سے لائے؟ خواب میں نے دیکھا تھا، نقشے کا پتہ تجھے کیسے نہیں؟ کیسے ہے؟ ارے یہ نقشہ تو میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، میرے دربار والوں کو پتہ نہیں۔ انجینئر چیخا بادشاہ دربار والے جانے نہ جانے مگر اللہ والے سب جانا، دربار والے جانے نہ جانے اللہ والے جانتے ہیں۔ میں کسی بابا سے فقیر سے لے کر آیا ہوں، القصہ مختصر وہ پاس کیا گیا اور پھر جامع مسجد کو تیار کیا گیا۔ واقعہ بڑا لمبا، آدھا گھنٹہ اسی میں چلا جائے گا اگر میں اس کو بیان کروں گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں شہاب الدین شاہ جہاں نے بنایا۔ عرض کر یہ رہا تھا جب عشق اگر پکا ہونا اللہ والوں سے تو پھر سارے مرحلے آسان ہو جایا کرتے ہیں، لیکن ہاں زبان سے کہنا اور ہوتا ہے، عمل کرنا اور ہوتا ہے۔ آج قاضی صاحب معاف کیجئے گا، حالت یہ لوگوں کی تین پتی کھیل رہے ہیں، اپنے آپ کو جنتی لوڈو میں بزی ہیں، مسجد کے آس پاس بیٹھے جنتی ہیں۔ کیوں؟ سننی ہے تمہارے ابا کی جنت ہے، کیوں؟ معاف کیجئے بڑی معذرت کے ساتھ، جو ذمہ داران تھے کچھ انہوں نے بھی اپنی کجی رکھی۔ کہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم فلاں امام صاحب سے تعلقات کمزور رکھتے ہیں، کیوں؟ ارے ان کی فلاں غلطی، ان کی فلاں غلطی، ان کی فلاں غلطی، ان کی فلاں غلطی، بس اسی غلطیوں کو تلاش کرنے میں سانسوں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کئی سے لوگ ملے، کیوں؟ ارے امام صاحب فلاں میٹر میں پھنسے تھے، ارے پھنسے امام صاحب تھے، نماز تیری کیوں جاری ہے؟ اس مسجد میں مت پڑھ، اس میں پڑھ۔ دوسری طرف آئے باباؤں کی طرف انگوٹیاں پہن کے چلم کھینچ کے لوگ سمجھتے ہیں بس قلندر ہم ہی ہیں۔ اتنی آسان زندگی ہم نے اور آپ نے سمجھ رکھی ہے۔ تاریخ پڑھیں آپ، کس طریقے سے لوگوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بادشاہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بادشاہت کو ترک فرمایا۔ زندگی میں مرحلہ ایسا آیا، کوئی چھت پہ چلتا تھا، آواز آتی تھی کہ کوئی چل رہا ہے۔ حالت ایسی تھی کہ جناب کہ ایک فقیر ان کے اس میں آ گیا دربار میں اور ادھر گھومنے لگا ادھر گھومنے لگا۔ فقیر سے پوچھا کدھر گھوم رہے ہو؟ کہاں پھر رہے ہو؟ کہا میں تو سرائے میں آیا ہوں۔ کہا یہ کوئی سرائے نہیں ہے، یہ شاہی محل ہے۔ کہنے لگے نہیں یہ محل نہیں ہے، یہ تو سرائے گھومنے پھرنے کی، ٹھہرنے کی، آنے جانے کی جگہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ اس سے تم سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرا باپ تھا۔ کہا تمہارے باپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرا دادا تھا۔ کہا بتاؤ تو صحیح، تم سے پہلے تمہارا باپ، تمہارے باپ سے پہلے تمہارا دادا، یعنی ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، تو آنے جانے اور گھومنے کی جگہ ہی کو تو سرائے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میں شاہی دربار میں نہیں بلکہ سرائے میں آیا ہوں۔ ابراہیم ادہم گئے شکار کے لیے، اب شکار کرتے کرتے ہرن کے پیچھے بھاگے، شکار تو کر لیا مگر اللہ کریم نے اس ہرن کو زبان عطا فرمائی اور اس ہرن نے پلٹ کر کہا کیا؟ کن لگا ہرن بادشاہ تو نے میرا تو شکار کر لیا ہے، خدا جانے تیرا شکار کب ہوگا۔
خدا جانے تیرا شکار کب ہوگا. اتنا سننا تھا ابراہیم ادم کی دل کی دنیا بدل, راج پاج چھوڑ دیا, اپنے مولا کو منانے کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑے. یہ وہی ابراہیم ادم ہے جو ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر خانہ کعبہ پہنچے تھے, اور جب پہنچے تھے تو دیکھا تھا حقیقت خانہ کعبہ غائب نظر آ رہی تھی. پوچھا تھا مولا کعبہ کہاں گیا؟ آواز آئی تھی رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا ہے. میں اس لمبی فہرست کو سنانا نہیں چاہتا, لیکن آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہماری اسلامی مائیں بہنیں یہ سوچتی ہے کہ صاحب ہمارا کام صرف گھر کا کام کرنا ہے اور ان کی غیبتیں کرنا ہے, مگر رابعہ بصری کو پلٹ کر پڑھیں آپ. 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والی حالت یہ ہے. ایک دن بیٹھی ہوئی تھی, لوگوں نے پوچھا رابعہ بیمار ہو, پریشانی کیا ہے؟ رابعہ بصری کہنے لگی میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھی. سوچے تو صحیح ان کا لیول کیا تھا, مجھے بڑی تیزی سے اپنے خطاب کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے. سوچئے رابعہ بصری ہے, کہا کیا گیا؟ رابعہ بصری کہنے لگی میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی, جنت کا تذکرہ آیا اور جنت کا ذکر پڑھتے پڑھتے میرے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو گئی, میرے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہو گئی, میرے دل میں جنت کی چاہت پیدا ہو گئی. رابعہ کہتی ہے جیسے ہی دل میں خیال جنت کا آیا اور جنت کی چاہت دل میں آئی, آتش غیبی نے آواز دی اے رابعہ عشق ہم سے کرتی ہے اور چاہت جنت کی دل میں رکھتی ہے. عشق ہم سے کرتی ہے اور چاہت جنت کی دل میں رکھتی ہے. رابعہ بصری کا مرحلہ اس کے بعد کچھ یوں ہو گیا تھا جو علماء بیان کرتے. ایک بار بھاگی جا رہی تھی, ایک ہاتھ میں آگ, ایک ہاتھ میں پانی تھا. کسی نے پوچھا رابعہ کہاں دوڑی چلی جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں اس جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں جس سے ڈر کے لوگ عبادت کرتے ہیں, اور اس جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں جس کی چاہت میں لوگ عبادت کرتے ہیں. پھر کہنے لگی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے میں سجدہ کروں تو میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے, میں سجدہ کروں تو میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. نہ جنت کی طلب میں عبادت کرو, نہ جہنم سے بچاؤ میں عبادت کرو, بلکہ عبادت اس لیے کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اور آپ اولیاء اللہ کی زندگی پڑھیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ایک بزرگ ہے راستے میں, سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا صوفی صاحب آپ نماز پڑھائیے. امام الائمہ کا کہنا تھا, انہوں نے پلٹ کر جواب دیا نہیں آپ امام اعظم ہیں, آپ وقت کے علامہ ہیں, آپ سب سے بڑے اس وقت کی امام ہیں, آپ نماز پڑھائیں. مگر امام اعظم اللہ والوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے, فرمانے لگے نہیں بابا آپ ہی نماز پڑھاؤ. القصہ مختصر, حضرت امام اعظم کے کہنے پر وہ صوفی صاحب مصلی امامت پر تو پہنچے, لیکن جیسے ہی مصلی امامت پر پہنچے نماز پڑھانی انہوں نے شروع کی. غالباً عصر کی نماز تھی اور وہ نماز پڑھاتے لیکن کھڑے رہے, رکوع ہی نہیں کر رہے, رکوع ہی نہیں کر رہے. امام اعظم ابو حنیفہ ہاتھ باندھ کے کھڑے, اب رکوع کرے تب رکوع کرے, اب رکوع کرے, مگر بابا رکوع ہی نہیں کر رہے. اب امام الائمہ پیچھے کھڑا ہے, مگر کرے کیا؟ اس وقت تو اس کا امام کوئی اور بنا ہوا ہے. آخرکار انہوں نے جب رکوع کیا تو عصر کا مکروہ وقت آ گیا, اور جب نماز سے سلام پھیرا نا تو سرکار امام اعظم کہنے لگے بابا کیا نماز پڑھائی, میری نماز ہی مکروہ کر دیا آپ نے, مکروہ وقت میں آ کر نماز پڑھائی. اب بابا کا جواب سنیے کیا لیول تھا اللہ والوں کا. سنیں گے یہ قاری دیکھتے رہیں گے, پہلی بار دیکھی کیا یہ راہل گاندھی آ رہا ہے, حد ہو گئی, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. لوگ روڈ پہ بیٹھے کار دیکھنے کے لیے مولانا کریم صاحب درود شریف پڑھے اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سرمدن دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب تمہیں کہتا ہوں ان کا غصہ اپنی جگہ جائز تھا, میں اس لیے کہ یہ جھیلے ہوئے ہیں, میں تو کبھی کبھی جھیلتا ہوں. بڑی تیزی سے سنتے رہیں بھائی. دیکھیں بھائی یہ مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے, حضور کے دربار میں جبریل بھی ایسے آ کے بیٹھتے ہیں جیسے ہم تحیات میں اللہ کے دربار میں بیٹھتے ہیں. تو حضور کی محفل میں احترام کے ساتھ بیٹھا کرے اور توجہ کے ساتھ بیٹھا کرے. کہیں ہلکی سی بے ادبی اور گستاخی ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال برباد ہو جائیں. میں صوفی صاحب کی بات بیان کر رہا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کی امامت فرمائی, نماز مکروہ وقت میں پوری فرمائی. سرکار امام الائمہ کہنے لگے آپ نے نماز مکروہ وقت تک آپ نماز پڑھاتے رہے, میری نماز مکروہ کر دی. صوفی صاحب کا جواب سنیے, کہنے لگے امام صاحب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ پڑھا لو.
لیکن آپ نے کہا نہیں آپ پڑھاؤ، تو میں نے نیت کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو کدھر منہ کروں؟ کعبہ نظر آئے گا تبھی تو سجدہ کروں گا، کعبہ نظر آئے تب سجدہ کروں گا۔ میں انتظار کرتا رہا، جب تک کعبہ نظر نہیں آیا تب تک فقیر نے سجدہ نہیں کیا۔ ہاں چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا غلط۔ ملت اسلامیہ اپنی زندگی میں ذرا سا سوچیں، اگر اللہ والے عبادت کرتے تھے تو کعبہ دیکھ کر سجدہ کرتے، اور آج چھپکلی دکھ جائے تو نماز خراب ہو جائے۔ وہ لوگ عبادت کرتے تھے تو دنیا و ما فیہا کو بالکل ترک کر کے اللہ رب العزت کی عبادت میں ڈوب جاتے تھے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، چھٹی صف میں اگر کسی کا موبائل بج گیا تو دل سے گالیاں ہمارے نکلتے ہیں۔ کون سی عبادت ہے صاحب؟ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ جو دلوں کا مالک ہے، جو دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، جو خود فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النَّفْسُ، کہ ہم نفس کے ہر وسوسے اور خیالات کو جانتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں انسان اسی کی عبادت کرتے کرتے نہ جانے خیالات کہاں کہاں لے کر جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹھیک ہے وہ لوگ ہماری صفوں میں آتے نہیں جو ہمارے خیالات کا جائزہ لیتے ہوں، ورنہ امامت چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ تاریخ اگر وارث دیوا کی پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت شفیع کی زندہ کرامت نظر آئے گی۔ آپ تاریخ پڑھیں، حضرت امام غزالی کی تاریخ پڑھیں۔ آپ امام غزالی کے ایک بھائی، چلیں یاد آیا تو قصہ سنا دوں۔ امام غزالی کے ایک بھائی تھے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام غزالی نے ایک اپنی امی سے کہا امی جان میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ کون غزالی؟ اللہ نے جس کو علم کا پہاڑ بنایا تھا، آج تک جس کے علم کا صدقہ جماعت اہل سنت کھا رہی ہے، حجت الاسلام جن کا لقب ہے، سرکار امام محمد غزالی۔ ہوا کیا؟ نماز نہیں پڑھتا میرا بھائی میرے پیچھے۔ ماں سے شکایت کی، ماں نے کہا کیوں نہیں پڑھتا؟ پڑھنا چاہیے، کل سے جانا۔ کہا ٹھیک ہے بھی جائیں۔ پڑھنے چلے گئے صاحب، گئے نماز پڑھنے کے لیے، ایک رکعت پڑھی۔ پہلے تو جاتے نہیں تھے، لوگ کہتے یار یہ کیسا بھائی ہے، بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اب غزالی کی ماں نے جب کہا تو یہ گئے نماز پڑھنے کے لیے دوسرے بھائی، اور ایک رکعت پڑھی بھاگ آئے، ایک رکعت پڑھی واپس چلے آئے، نماز توڑ دی واپس چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی گھر پہنچے نماز کے بعد، عرض کرنے لگے امی جان اس سے اچھا نہ جاتا تو ٹھیک تھا، نہیں جاتا تو لوگ کہتے چلو بھائی کوئی ناراضگی چل رہی ہوگی اسی لیے نہیں آتا، مگر آیا نماز پڑھنے کے لیے، ایک رکعت پڑھ کے پھر چھوڑ کے نماز چلا گیا، میری کتنی بے عزتی ہوئی۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ماں کی خدمت میں شکایت عرض کی تو ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، جو امام غزالی کے بھائی تھے ان سے پوچھا آخر کیا سبب تھا، تو نماز چھوڑ کے کیوں چلا آیا؟ اللہ اکبر۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو نظر کیا آئے وہ کیا دیکھے۔ سنیں اللہ والوں کی نگاہیں کیسی ہوتی ہیں، مصطفیٰ نے ایک جملے میں فرما دیا تھا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچا کرو، وہ بے شک اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ غزالی کے بھائی کہنے لگے امی جان میں نے نماز پڑھی اس کے پیچھے، ایک رکعت تو اس نے ٹھیک ٹھیک پڑھائی، مگر دوسری رکعت میں یہ طلاق کے بارے میں خیال کرنے لگا، تو میں نے کہا عبادت اللہ کی، مسئلہ طلاق کا، اسی لیے میں نے نماز وہیں چھوڑی اور میں چلا آیا۔ امام غزالی کے بھائی نے اپنی ماں سے اپنے آنے کا ترک پیش کیا، عرض کیا امی جان نماز پڑھ تو رہا تھا میں، آپ کے حکم سے گیا تھا پڑھنے کے لیے، مگر دوسری رکعت میں غزالی طلاق کے مسئلے سوچ رہا تھا تو میں نماز چھوڑ کے چلا آیا، سجدہ اللہ کو خیال مسئلے طلاق کا، اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی۔ اتنا کہنا تھا، امام غزالی سے ماں نے پوچھا بیٹا کیا یہ بات صحیح ہے؟ عرض کرنے لگی ہاں امی جان میں سورہ طلاق کی تلاوت کر رہا تھا، تو جیسے ہی میں نے سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی تو میرے ذہن میں طلاق کے مسائل آنے لگے، ایسا ہوا تو تھا، مگر ماں کا فیصلہ دیکھیے، ماں نے پلٹ کر کہا جاؤ تم دونوں میرے کام کے نہیں، تم دونوں میرے کام کے نہیں، دونوں پریشان۔
عرض کرنے لگے امی جان کیا گستاخی ہو گئی؟ کہنے لگے غزالی عبادت اللہ کی کر رہا تھا، مسئلے بعد میں سوچ لیتا، غلطی مان لی۔ اور دوسرے بھائی کو معلوم کیا کہا غزالی کا ذہن اگرچہ اللہ کی جانب سے کدھر کہیں اور مائل ہو گیا تھا، تیری لو تو اللہ سے لگی رہنی چاہیے، تیری لو تو اللہ سے لگی رہنی چاہیے تھی، لیکن تو اس کے خیال پر اپنی توجہ لگائے بیٹھا تھا کہ بھئی یہ سوچ کیا رہا ہے۔ تو اگر اس کی غلطی ہے کہ یہ عبادت میں طلاق کے مسئلے سوچ رہا تھا، تو تیری بھی غلطی ہے کہ تو اپنے دل کو رب کعبہ کی جانب سے ہٹا کر اس کے ذہن پر کیوں لے کر گیا؟ اتنا ماں کا کہنا تھا۔ دونوں بھائیوں نے توبہ کی اور عرض کرنے لگے امی جان آج کے بعد کبھی نماز کی حالت میں خیال بھی کہیں اور نہیں جائے گا۔ یقیناً مفتیان کرام کا فتویٰ ہے خیال سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن دوستو فتویٰ اور ہوتا ہے، تقویٰ اور ہوا کرتا ہے، پرہیزگاری اور ہوتی ہے۔ وہ اور لوگ تھے جو مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کر نعتیں لکھا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات نعت کی چلی تھی تو میں واپس اسی پر گھما کے آ رہا ہوں، واپس گھوم کے آ رہا ہوں۔ نعت چلی تھی، کل کی تاریخ میں لوگ نعت لکھتے تھے تو مصطفیٰ کو دیکھ کے لکھتے تھے۔ آپ پیر مہدوی گولڑوی کو پڑھیں، آپ امام اہل سنت فاضل بریلوی کو پڑھیں، ایک ایسے کلام آپ کو ملیں گے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا مصطفیٰ سامنے کھڑے ہیں اور شاعر قلم چلا رہا ہے۔ وہ اور تھے جو مصطفیٰ کو دیکھ کر نعت لکھتے تھے، آج ہم ہیں کہ مصطفیٰ کی نعت سن کے بھی مصطفیٰ سے سچی محبت نہیں کر پائے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلتیں سن کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچا عشق نہیں کر پائے۔ قرآن نے کہا، آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کہ والذین یقولون فنصرف عنا عذاب جہنم، اللہ والوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے دور فرما دے، جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے۔ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بہت برا مقام ہے۔ اے اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں بچائے رکھنا۔ دوستوں، جو اللہ والے ہیں وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، جو گناہ سے محفوظ کیے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور ہم اور آپ گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں فرماتے۔ آخر کون سا دن آئے گا جس دن ہماری عقلیں کام کریں گی اور ہم اس مرحلے پر آئیں گے کہ ہاں یقیناً جو رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا کرتا ہے۔ میں قصہ سنا دوں بڑی تیزی سے، جو سنا رہا تھا، سرکار ابراہیم ادھم مکہ چلے گئے، وہیں قیام فرمائے۔ ان کا شہزادہ بڑا ہوا اور بڑا ہو کر اپنی ماں سے کہنے لگا، امی جان میرے والد ابراہیم بن ادھم سے کہاں ملاقات ہوئی؟ وہ کہاں گئے؟ حضرت ابراہیم ادھم جب گئے تھے تو بچے کی عمر سال 1.5 سال یا 2 سال کی تھی۔ سرکار ابراہیم ادھم نے اپنے بچوں کو گھر بار کو چھوڑ کر صرف مولا کی رضا کے لیے بادشاہت کو ترک فرما دیا، بادشاہت چھوڑ دی۔ ہم گناہ نہیں چھوڑ پاتے، وہ پوری حکومت چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے چلے گئے۔ ہم ایک بری عادت نہیں چھوڑ پاتے اللہ کو راضی کرنے کی، وہ پوری سلطنت، ساری رشتہ داری، ساری رعایا، ساری پبلک، ساری خواہشات، ساری چاہتیں قربان کر دی۔ اور حالت کیا تھی؟ جب شہزادے نے کہا کہ امی کہاں گئے میرے والد، کہنے لگی مکہ کی جنگلوں میں فقیر بن کے رہتے، مکہ میں فقیر بن کے رہتے ہیں۔ اس نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ پتہ کرو اپنے باپ کو دیکھو، میں نہیں منع کرتا۔ اس نے اعلان کیا، بادشاہ تھا، بڑا ہوا، بادشاہ کی جگہ لی، اس نے اعلان کیا میں اپنے خرچے پر لوگوں کو مدینہ لے کر جا رہا ہوں، کون چلنا چاہے گا؟ 4000 افراد اس دور میں بادشاہ اپنے ساتھ لے کر،
اور شہر مکہ پہنچا. 4000 افراد پہنچے ایک ساتھ. شہر مکہ پہنچا. طواف کعبہ وغیرہ کرنے کے بعد شہزادے نے کسی سے پوچھا ابراہیم بن ادہم نام کے کوئی شخص یہاں رہتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہے شہادت کے ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کہا اس وقت وہ جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے ہیں. کون؟ جو کل بادشاہ تھا. 20 سال ہو گئے مکۃ المکرمہ میں فقیر بن کر زندگی گزار رہے ہیں. 20 سال سے اپنے پریوار کا چہرہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ دل میں خدا بندے قدوس کی محبت کو ایسے جما دیا. کہا شہزادے وہ جنگل کی طرف گئے ہیں. دیکھو جنگل میں لکڑیاں بین رہے ہوں گے. شہزادہ چند لوگوں کے ساتھ یہ اکیلا جنگل کی طرف گیا. اس نے دیکھا سامنے سے ایک بوڑھا آیا، کمزوری جس کے بدن پر تاری، پیر کانپ رہے ہیں، اپنے کندھے پر لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے ہوئے چلا رہا ہے. اللہ! اپنے باپ کی حالت دیکھ کر راجکمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا باپ اتنی عیش و عشرت کی زندگی، شاہی غلام ہر وقت حاضر، بادشاہ جسے جھک کر سلام کرتی ہو، وہ ساری تمناؤں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے احکم الحاکمین کو راضی کرنے کے لیے جنگل میں لکڑیاں ڈھوتا پھر رہا ہے. آج چلم کھینچ کے لوگ سمجھتے ہیں میں قلندر ہوں. حالت ایسی میں تو بہت مقبول ہوں یہاں کا، یوں لیتا ہوں. ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے. میں کبھی کبھی تجاہل عارفانہ کا جاہل بن کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم. بعد میں ضرورت پڑتی ہے تو خبر لے لیتا ہوں. بابا سے کوئی چھین کے لے لیتا ہوں، یہی رہتا ہوں، چھین کے لے لیتا ہوں، چھین کے لے لیتا ہوں. بیڑا غرق کر دیا ہم لوگوں نے قوم کا. تو میری قوم کی بربادی میں کہیں نہ کہیں ہاتھ مکاری کر لے. چاہے وہ بے علم علماء ہو اور بے عمل علماء ہو، چاہے وہ بے عمل فقراء ہو. اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں دل عطا فرمایا ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں اس دل کو اپنے قابو میں رکھنا. ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ. دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. دل اچھا ہو گیا تو پورا جسم اچھا ہو جائے گا. آج حالت یہ ہے ہماری اور آپ کی، نماز پڑھیں گے نہیں، اللہ کو سجدہ کریں گے نہیں. مول صاحب استخارہ تو کرو، دیکھو کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے. میرا وہ بڑا پڑوسی کہہ رہا تھا میں اس کو برباد کر کے چھوڑوں گا. سال بھر ہو گیا فجر نہیں پڑی، استخارے کے چکر میں گھوم رہے. عورتیں سب سے زیادہ نکل پڑتی، باباؤں کو اپنی جوانی ہوتی وہ طوطا لے کر قسمت بتانے آ جاتے ہیں، اور عورتیں بالکل فریفتہ شیفتہ ہو کر ان کی باتوں کو سن سنا کے گھر میں جناب ان کی تعویذیں بھی جلانا شروع ہو جاتی. عزیزان ملت اسلامیہ، کسی مفکر نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، میں کہہ دوں، سنیں گے یا سوئیں گے؟ 3-4 منٹ کی گفتگو ہو رہی، بڑی تیزی سے پوری کرو. میں نے ان بزرگ کی خدمت میں عرض کیا تھا فلاں فلاں مولانا صاحب کا ایسا ایسا حال ہے، وہ فقیر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ اس فقیر میں کچھ ہے نہیں. تو اس شخصیت نے ابھی باحیات ہے الحمدللہ، پلٹ کر یہ کہا، کہنے لگے میاں جس کو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہوتا وہ ہر ایک بھی کر لیتا ہے. ایک جملے میں سارا قصہ ختم کر دیا. جس کو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہوتا وہ جدھر بابا دکھتا ہے وہیں پیر پھنسا دیتا ہے، جدھر اس بابا کو بھلے کچھ لینا دینا نہ ہو شریعت سے. عزیزان محترم، سرکار غوث جیلانی فرماتے ہیں کہ شریعت پر عمل نہیں ہے اور وہ آسمان میں اڑ رہا ہے
وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے مگر رب کعبہ کی بارگاہ کا مقبول ولی نہیں ہو سکتا۔ بات میں ابراہیم ادم کی کر رہا ہوں، بڑی تیزی سے اختتام کی طرف لے کر جاؤں۔ اب اس شہزادے نے اپنے باپ کی اس حالت کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں مگر ظاہر نہیں کیا کہ بیٹا آ گیا ہے، چھپا لیا اپنے آپ کو۔ جب چھپایا اور ابراہیم ادم کو دیکھنے لگے کہ یہ لکڑیاں لے کر کہاں جاتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم لکڑیاں لے کر گئے، بازار میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آواز لگائی، نوجوانوں کان کھول کر سن لو اس جملے کو، بادشاہت تر کر کے وہ بندہ آیا تھا اور بازار میں جنگل سے لکڑیاں بین کر لے کر بڑھاپے میں آیا۔ کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں، بلکہ بازار میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم ادم آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی حلال مال کے بدلے حلال مال عطا کرنے والا؟ ہے کوئی حلال کے بدلے حلال دینے والا؟ ہے کوئی حلال مال خرید کر حلال روزی دینے والا؟ اتنا کہنا تھا، ایک شیخ آیا اور اس نے چند روٹیاں دی اور لکڑیاں خرید لی، چند روٹیاں ابراہیم ادم کے ہاتھ رکھ کے وہ چلا گیا۔ سرکار ابراہیم بن ادم ان روٹیوں کو اٹھا کر خود نہیں کھاتے، بلکہ جہاں فقراء کی جماعت بیٹھی تھی، جہاں درویشوں کی جماعت بیٹھی تھی، ابراہیم ادم لے جا کر شاہانہ شان کے ساتھ وہ ساری روٹیاں ان فقیروں کو بانٹ دیتے ہیں۔ شہزادے کی آنکھوں میں آنسو ہے، باپ نے حکومت ترک کی، مولا راضی ہو جائے، اور بادشاہ لکڑیاں فقیر بن کر لکڑیاں چن رہا ہے اور فقیروں کی خدمت کر رہا ہے تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی زندگی میں ذرا سا تبدیلی پیدا فرمائے۔ بات تو ادھوری رہ گئی، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ والوں سے سچی محبت کرے۔ صرف بات سے گزر کے سلام کر لینا محبت کی نشانی ضرور ہو سکتی ہے، مگر محبت کا خراج کما حق نہیں ہو سکتا۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی گزرتے ہیں، یوں کر کے گزرتے ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ بھی یوں کر کے گزرتا ہے، تو فرق کیا فرق ہے؟ بلکہ بعض اوقات، معاف کیجئے گا، بعض اوقات اس مسئلے میں وہ ہم سے ٹھیک رہتے ہیں۔ ہم تو کئی بار سلام کر کے بھی نہیں گزرتے۔ ہندو بھائی گزرتا ہے تو کم سے کم جھک کر یا کم سے کم اپنے سر کو جھکا کر اپنی محبت بھرے سلام کو بارگاہ ولایت تک پہنچانے کی کوشش تو کرتا۔ ہمارے نوجوان بزرگوں کے مزاروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، کوئی موبائل میں گانا چلائے ہوئے، کوئی ٹیکسی میں گانا چلائے ہوئے، کوئی کار میں گانا چلائے ہوئے، اتنا بھی خیال نہیں کہ کسی اللہ والے کا مزار ہے۔ حد تو یہ ہے، رمضان المبارک کی مقدس مغفرت کی راتوں میں مسجدوں اور مزارات کے پاس کرکٹ ٹورنامنٹ میری قوم کھیل رہی، اور پھر پوچھ رہے ہیں حضرت بابری کا کیا ہوا؟ خود کی مسجد ویران پڑی ہے، اجودھیا کی مسجد کی فکر میں پڑی۔ شیخ اپنی دیکھ پہلے اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی پیشانی پر رب کعبہ کے سجدے کی نشانی بنائیں۔ نشانی بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر تھانہ بھون والے جو رگڑ رگڑ کے بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نشانی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا وہ مطلب نہیں سمجھ پائے۔ قرآن نے کہا نشانیاں ان کے چہروں میں ہوں گی، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ ان کے چہرے پر سجدوں کا اثر ہوگا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ رگڑ رگڑ کے سجدے کا اثر بنا لو، ایسا نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے قبول ہوئے ہوں گے تو پیشانی خود بخود چمکنے لگ جائے گی، پیشانی پر نور آ جائے گا، لیکن جو پیشانی جھکتی نہیں ہوگی وہ قبر میں بھی تاریک میں ڈوب جائے گی، اور خدا نہ کرے حشر میں بھی جہنم کی وادیوں میں ڈوب جائے گی۔ اسی لیے دوستوں، اپنی زندگی کی ان سانسوں کو قیمتی جانو، ورنہ ہمارے اعمال کا بدلہ تو کوئی جہنم سے کم نہیں ہے۔ اور جہنم، سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے، آواز آئی، جیسے ہی آواز آئی صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے سرکار؟ حضور علیہ السلام کو تسلیم فرمانے لگے، یہ جو تم نے آواز سنی ہے یہ دراصل ایک پتھر 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ جہنم کی سطح پر پہنچا ہے۔ 70 سال بعد وہ پتھر جہنم کی سطح پر پہنچا ہے اور وہ اندر ہی اندر گرتا جائے گا۔ عزیزان محترم،
ایک پتھر پھینکا جائے تو 70 سال کے بعد جا کر وہ پتھر جہنم کی سطح تک پہنچتا ہے. ہماری کیا حالت ہوگی؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ بدعملی کی وجہ سے انسان کو جب عذاب میں ڈالا جائے گا تو کوئلہ بن جائے گا. اللہ یعوذ باللہ. باتیں تو بہت کچھ ہیں کرنے کی، لیکن طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے؟ چشم 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں. سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیجیے. زندگی کی مالا، زندگی کے سانسوں کی مالا جب تک ٹوٹی نہیں ہے تب تک اپنے مولا سے استغفار کرتے رہیے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہیے. نہ جانے کب رحمان راضی ہو کر کب پروانہ بخشش عطا فرما دے. اس کی ذات پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ تو بخشش کرنے پر آئے تو ایک کانٹا ہٹانے والے کی بھی بخشش عطا فرما دیتا ہے اور ایک پتھر ہٹانے والے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. اسی لیے ہم اور آپ مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اور بالخصوص نمازوں کی پابندی کریں. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.